سورۃ لقمان کی آخری آیت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ان اللہ عنده علم الساعة، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اتارتا ہے بارش کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کیا ہے رحم مادر میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہے جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 5 ایسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور ان کے متعلق انداز یہ اختیار کیا گیا، بعض میں صراحتاً یہ فرمایا گیا کہ ان کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ غیب کی جو چابیاں ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، کس سال آئے گی، کس وقت میں آئے گی، اس کا حقیقی علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی اتارتا ہے۔ اس میں اگرچہ خبر دی گئی ہے کہ بارش وہی اتارتا ہے، لیکن مفہوم اس کا بھی یہی کہ بارش کب اترے گی، کتنی اترے گی، کہاں پہ کتنی نازل ہوگی، فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، یہ بات صرف کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تیسری بات وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے۔ کسی بھی مادہ کے رحم میں جو بچہ بن رہا ہے وہ کب ہوگا، سعادت مند ہوگا، بدبخت ہوگا، جیے گا، مرے گا، اس کی ساری تفصیلات کا حقیقی علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگلی 2 باتوں کے متعلق تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کل وہ کیا کرنے والا ہے، وہ کیا کمانے والا ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور 5ویں بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں پہ آئے گی، یہ جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، اس کے علاوہ بھی غیب کی بہت ساری باتیں ہیں
جن کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان 5 کو یہاں خاص طور پہ کیوں بیان کیا گیا؟ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہی 5 باتوں کا سوال کیا تھا۔ اس نے یہی آ کے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، بارش کب اترے گی، کتنی اترے گی، اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کسی بھی مادہ کے پیٹ میں رحم میں جو ہوتا ہے وہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ کل یا اگلے لمحے میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور 5ویں بات یہ کہ میری موت کہاں پہ آئے گی، کس جگہ مروں گا۔ اس نے سوال چونکہ یہی 5 کیے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہی 5 سوالوں کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ ان کا حقیقی علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ قیامت کی تفصیلات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت تو بتائی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، طویل حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ سے کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب دیے۔ مثلاً پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے بتلایا ایمان یہ ہے۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے بتلایا اسلام یہ ہے۔ اچھا، وہ سوال بھی پوچھتے اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ فرماتے فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ نہیں، اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو انہی میں پھر آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ قیامت کے بارے میں جس سے بھی پوچھا جائے گا، نہ پوچھنے والے کو پتہ ہوگا، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتہ ہوگا۔ یعنی نہ مجھے معلوم ہے قیامت کب آئے گی، نہ تجھے معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے پھر آگے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کیا کہ اچھا یہ بتا دیں کہ اس کی علامات کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائے، لیکن یہاں تک بھی بتا دیا کہ قیامت 10ویں محرم کو قائم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، لیکن وہ کون سا محرم ہوگا اور کس سال کا محرم ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہی محرم ہو سکتا ہے اس سے آگے ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد ہو۔ یہ علامات جو ہے یہ تو بتا دی، بڑی بھی چھوٹی بھی، لیکن اس کی جو تعیین ہے کہ کس سن کے اندر قیامت آئے گی، یہ علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے۔ اب بارش کب برسے گی؟ آج کل سائنسدان بیرومیٹر کے ذریعے سے ہواؤں کا رخ جان کر یہ تو بتا دیتے ہیں کہ فلاں بارشوں کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو گئے، لہذا اتنے تاریخ سے اتنی تاریخ تک بارشیں ہوں گی، اور کسی حد تک ان کی معلومات ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات غلط بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے غلام آباد میں بارش تو اکثر غلط ہی ہوتی، میٹر بتا رہا ہوتا ہے بارش ہوگی لیکن یہاں ہوتی نہیں۔ تو یہ معلومات اندازے ہیں، حقیقی علم نہیں ہے، اندازے ہیں۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کے کہ ہوائیں آ رہی، ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، تو پھر تو جانور کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اب شاید بارش ہونے والی ہے۔
تو آلات کے ذریعے سے دور سے ہواؤں کا رخ معلوم کر کے بتا دینا کہ بارش آنے والی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی حقیقی علم حاصل ہو گیا۔ وہ کوئی کہتے ہیں نا بادشاہ جو ہے وہ جنگل میں گیا شکار کے لیے، تو ساتھیوں سے بھٹک کے اکیلا ہو گیا، اکیلا کسی جھونپڑی کے اندر پہنچا تو جھونپڑی والے سے کہا بھائی بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ اس نے پانی پلا دیا۔ وہ پانی پی کے اس نے بتایا کہ بھائی میں مسافر ہوں، فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، ایسے بھٹک گیا ہوں، تو میں اب آگے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری مانے آپ سفر نہ کریں، کیونکہ کچھ دیر کے بعد بڑی سخت بارش اور طوفان آنے والا ہے، لہذا آپ سفر نہ کریں۔ اس نے کہا چلو دیہاتی آدمی ہے، بات مان لینی چاہیے۔ وہ نہ گیا، واقعی بڑا سخت طوفان اور بارش آئی اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ اس نے سوچا اچھا ہو گیا میں نے سفر نہیں کیا، یہاں پہ سکون سے ٹھہر گیا۔ تو اس سے کہنے لگا کہ ہمارا تو جو وزیر ہے وہ تو اکثر ہمیں غلط رپورٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے بارش ہوگی تو نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو ہو جاتی ہے، وہ پڑھا لکھا بھی ہے، وہ سائنسدان بھی ہے، وہ اکثر غلط رپورٹ دیتا ہے۔ تو یا جھونپڑی میں بیٹھا جٹ آدمی، دیہاتی آدمی، تو نے اتنا پرفیکٹ اور پکا کیسے بتا دیا؟ تجھے تیرے پاس کیا علم ہے؟ اس نے کہا جی علم شلم کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ جو میرا گدھا باہر بندھا ہوا ہے یہ کان کھڑے کر لے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب اب کوئی بارش آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، اس کے کانوں کو دیکھ کے مجھے پتہ چل گیا۔ بادشاہ کہتا ہے چلو وزیر نو ہٹاؤ کہ اس کھوتے نو وزیر سائنسدان لا دے بھائی اے 10 سال بھی بارش کرو آنی کرو نہیں۔ تو یہ اندازے ہیں، دیہاتی آدمیوں کے اندازے آج بھی ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ہم شہری لوگوں سے زیادہ پکے ہوتے ہیں۔ تو حقیقی علم بارش کتنی اترے گی، کتنے علاقے پہ ہوگی، پھر فائدہ مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، یہ تفصیلات اللہ کی ذات کے سوا اور کسی کو نہیں۔ میرے محترم دوستو اب دیکھیں کراچی کے اندر بارشیں ہو رہی، بڑی شدید بارشیں ہوئی اور بڑا نقصان بھی ہوا۔ تو اگر ہمارا محکمہ موسمیات اتنا ہی سپیڈی ہے اور تیز ہے تو وہ پہلے ہی آگاہ کر دیتا کہ بھئی اتنی طوفانی بارشیں ہوں گی اور اتنا نقصان ہوگا، تو لہذا اپنے اپنے نقصان کا بندوبست کر۔ جبکہ ان کو بھی پتہ تب چلا جب نقصان ہو چکا، بھی اب تو اتنا نقصان ہو گیا۔ تو بارش کا برسنا کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کس علاقے میں برسے گی، پھر فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، یہ علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا کوئی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے رحم کے اندر کیا ہے۔ اب آلات کے ذریعے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں جی بچہ ہے یا بچی ہے، اور یہاں تک بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ اس کو اندر کوئی بیماری کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اول تو میرے محترم دوستو یہ معلومات کرنا ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے کہ ایک خاتون وہ حاملہ ہوئی ہے، اب وہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھے، اللہ بیٹا دے اس کو نیک بنائے، اللہ بیٹی دے وہ نیک بنے، جو اس کو منظور ہو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ اب پہلے سے معلوم کر لینا کہ یہ تو نہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد 9 مہینے اسی ٹینشن اور پریشانی میں گزارنا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب یہاں بھی اندازے ہی چلتے، کنفرم علم، پکا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اچھا اب آلات کے ذریعے سے یہ تو آپ پتہ کر لیں گے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کوئی بتا سکتا ہے؟ یا پیدا ہونے کے بعد یہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اگلی زندگی کیسے گزارے گا، اچھی گزارے گا یا بری گزارے گا، اس کی قسمت نصیب کیسا ہوگا،
یہ ساری تفصیلات کا حقیقی علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور آلات کے ذریعے سے بھی جو معلومات کی جاتی ہیں وہ اندازے ہیں، وہ درست بھی ہو جاتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر خدا نخواستہ ڈاکٹرنی نے بتا دیا کہ جناب اس کو تو کوئی بیماری ہے، یہ تو بچے گا نہیں، تو اب یا تو 9 مہینے مشقت کے اندر اور پریشانی کے اندر اور ٹینشن میں گزارے گی، یا کوشش کریں گے کہ اس کو ضائع کروا دیا جائے، اور دونوں صورتوں کے اندر انتہائی تکلیف دہ امر بھی ہے اور بعض اوقات گناہ کا ذریعہ بھی بنے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ان معاملات میں دخل اندازی کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جانتا ہے شکم مادر کے اندر کیا ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ حقیقی علم بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ پاک۔ اب لوگ بیٹھے ہیں، علم نجوم والے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، دن کیسا رہے گا، اس سال میں کیا کیا ہوگا، یہ اندازے اور ٹیمیں لگاتے ہیں، اور اسی پہ جو ہے ان کی دکانداریاں بھی چل رہی ہیں، جبکہ حقیقی علم اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے کہ کسی گھر کے اندر کچھ بچیاں، نوعمر بچیاں، وہ اشعار پڑھ رہی تھی، آپ کی شان کے اندر اشعار پڑھ رہی تھی۔ انہی اشعار کے اندر انہوں نے ایک شعر پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ جملہ بولا انہوں نے، بچیوں نے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو منع کر دیا کہ یہ نہ کہو، یہ جملہ نہ کہو، جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھی وہی پڑھتی رہو۔ یعنی یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کل کیا ہوگا، اگلے لمحے میں کیا ہوگا، اس کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں ایک آدمی نجومی کے پاس آیا تو اس سے آگے کہنے لگا جلدی جلدی دس، انہیں کی ہونا رہا، انہیں کی ہونا رہا، جلدی دس۔ وہ کہنے میں اتنی جلدی نہیں دس سکتا، میں کوئی حساب کرا گا پھر دسا گا۔ وہ رکھ کے چپیڑ مارتا، کہتا اے ہون والا سی ہونے، چپیڑ مار کے دوڑ جاتا۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ حقیقی علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین میں مرے گا اس کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتا ہے۔ بعض اوقات میرے دوستو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی انسان اپنے گھر میں بڑے سکون آرام سے رہ رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہیں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جاتا ہے ملنے کے لیے، وہاں جا کے اچانک بیمار ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسا تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تو اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا، اچانک وہ اٹھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ وہ سامنے جو آدمی بیٹھا ہے وہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گا، آپ ایسا کریں، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، ہوا آپ کی بات مانتی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کے فلاں ہندوستان کے علاقے میں میرا کوئی عزیز رشتہ دار رہتا ہے، مجھے وہاں اس کے پاس پہنچا تاکہ میں اس سے دور چلا جاؤں اور میں اس سے بچ جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، ہوا پہ حکومت تھی، انہوں نے ہوا کو حکم دیا، اس نے آن کی آن اس شخص کو وہاں پہنچا دی۔ وہ تو ادھر وہاں پہنچا، ادھر سلیمان علیہ السلام اپنی نبوت والی نگاہوں سے پہچان گئے کہ یہ جو گھورنے والا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت ہے۔
اس سے پوچھنے لگے کہ جناب آپ کیوں اس کو بھول رہے ہیں، کیا اس کی موت کا وقت؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اللہ کے نبی، اس کی موت کا بھی وقت ہے، اور مجھے اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی روح فلاں ہندوستان کے اس علاقے میں جہاں آپ نے اس کو بھیجا ہے وہاں اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کب یہاں وہاں جائے گا اور کب میں اس کی روح وہاں قبض کروں گا۔ تو اس نے خود ہی آپ کو کہا مجھے وہاں پہنچا دیں، اور مجھے اللہ پاک کا نظام سمجھ کے میں بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہنچ گیا ہے اور اب اس کی روح قبض کرنے کا وقت ہو۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ کیسے کیا کرتا ہے، کون کہاں مرے گا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے ایک اپنے استادوں سے قصہ سنا ہوا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن رات میں نے پڑھا حضرت سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معالم العرفان میں تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ قصہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا کہ کسی تاجر نے خواب کے اندر دیکھا کہ دریا میں سے ایک بڑی کوئی نورانی شخصیت نکل رہی ہے۔ تو اس تاجر نے اس نورانی شخصیت سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیں میری موت کب اور کہاں آئے گی، میری موت کب اور کہاں آئے گی۔ تو اس نورانی شخصیت نے اس کو یوں اشارہ کیا، یہ اشارہ کر دیا بس۔ اب وہ اٹھا تو وہ حیران ہو گیا کہ اس 5 کا کیا مطلب ہے، 5 دن کے بعد آئے گی، 5 سال کے بعد آئے گی، 5 مہینوں کے بعد آئے گی۔ وہ پریشان ہوا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ تو اس شخص نے جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ جو 5 کا اشارہ ہے اس سے نہ تو دن مراد ہے، نہ ہفتے، نہ مہینے، نہ سال، اس سے مراد قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو میں بھی تجھے نہیں بتا سکتا کہ تو کب مرے گا اور کہاں مرے گا، اس کا علم بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت علم عطا کیا ہے، بہت علم، اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے بہت زیادہ علم دیا، سب سے زیادہ علم ہے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ غیب کو جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ آپ بھی کہہ رہے سارے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی بہت ساری خبریں دی ہیں، وہ اخبار غیب ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، آخرت کے مناظر کے بارے میں بتایا، قبر میں کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے یہ بتایا، مستقبل کی بہت ساری علامات بتائی، بہت ساری دنیا کے اندر خبریں اللہ اپنے نبی کو پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ سب اخبار غیب ہے، غیب کی خبریں ہیں۔ علم غیب بغیر کسی سبب اور وسیلے کے جو انسان جانتا ہو کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، یہ علم غیب کہلاتا ہے، اور یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک نے اسی پہ سورت کو ختم کیا۔ ذہن میں یہ ایک بات آ گئی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے لقمان علیہ الرحمہ کے عظیم انسان ہونے کا تو عرب کے ہاں مشہور ہی تھا۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان علیہ الرحمہ کو ایک عظیم انسان سمجھتے تھے، تو ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے ہاں بڑے حضرات کو، اولیاء اللہ کو، اکابر کو بعض لوگ اس وقت بڑا مانتے ہیں جب کہا جائے جی یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ واقعی بڑا پہنچا ہے، انہیں سارا پتہ ہوتا ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہمارا پیر اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ بھی نہ بتا دے میرے کار کی عمدہ پہ۔ بھائی میرے بھائیوں، پیر اپنی جگہ پہ کامل ہے،
اور وہ کامل و اکمل ہوتا ہے عمل کے ساتھ، غیب کی خبروں کے ساتھ کوئی کامل اور اکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے غیب کی خبروں کا اطلاع ہو جانا یہ اللہ رب العالمین کا احسان ضرور ہوتا ہے، لیکن غیب کا جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو اللہ پاک نے غالباً اس لیے یہ بتایا کہ لقمان علیہ الرحمہ بھی غیب نہیں جانتے، اللہ کے نبی بھی غیب نہیں جانتے، جن اور فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی خبیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورت کے تمام مضامین کو سمجھ کر دل میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت مبارکہ کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔